وہ چپ کر کے واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں، آج تک دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے، اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ بنا۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد، ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ اسے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے، تو جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے، تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سبکی محسوس کر رہے ہو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں ابا جان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں، اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے، ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا، افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا اللہ تمہیں راہیں سجاتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے کرتے ہو۔ یہ وہی نظریہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا، بھئی ہماری کوشش ہے اس کو بارآور کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ ہے۔ اانتم تزرعونہ، بولو تم ہو یہ زراعت کرنے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں زراعت کرنے والے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کسی سائنسدان میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو پھاڑ کے دکھا دے، کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جڑوں کو اپنے حکم کے ساتھ چلانا شروع کرے، وہ تنے کو اپنی طاقت سے اٹھانا شروع کرے، کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین کی رگوں سے غذا کو سمیٹ کر درخت کو پہنچائے، اور پھر اس کے اندر رنگ بھرے، اس کے اندر ذائقے بھرے، اس کے اندر مٹھاس بھرے، اور اس کے اندر تاثیرات کو بھرے، اس کے اوپر چھلکے کو لائے، کسی کو کاشوں میں بھر دے، کسی کو دانوں میں بھر دے، کسی کو میں گٹھلی بنا دے، کسی کو بن گٹھلی کے بنا دے، کسی میں مٹھاس ڈال دے، کسی میں کھٹاس ڈال دے۔ تو آسمان والا دعویٰ کر رہا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں میں سے پھل کھینچ دوں اور کھڑی کو بھوسا بنا دوں، فظلتم تفکہون، بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ارے قرضے چڑھ گئے بھائی، بل نحن محرومون، بلکہ سب کچھ چھپ گیا، مول ہی گیا۔ تو یہ ہمیں نظریہ قرآن دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، تائید ربانی شامل حال ہے، اللہ کا ہم ساتھ ہے، تب یہ قدم ہمارے اٹھتے ہیں۔ اس نظریے والے کی تحقیق اور ریسرچ پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک کافر کی ریسرچ پر ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے اس نظریے کے ساتھ ایوب ریسرچ آنا اور اللہ کے انکار کے ساتھ کسی لیبارٹری میں جانا؟ نتیجہ تو دونوں کو اللہ دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تو لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق پڑتا ہے عملی زندگی میں کہ جو آدمی اپنا سب کچھ کر کے چلتا ہے پھر وہ آزاد ہو کے چلتا ہے، وہ اپنی ترتیب زندگی میں نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے، اور جو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے چلتا ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی، وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے،
اور وہ آخرت میں جواب دہ ہونے کے احساس سے چلتا ہے، یہ دو سوچ ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہے، ان کی سوچ اور طرف چلی جاتی ہے، وہ حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ قدم قدم پہ لرز لرز کے چلتا ہے، کانپ کانپ چلتا ہے۔ یہ عملی زندگی میں پھر یہ نظریہ طاقتور بن کے انسانیت کو صحیح رخ پر لاتا ہے، جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں۔ وجہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری کی وجہ نظریات کمزور ہو چکے ہیں، تصورات کی دنیا میں اللہ نہیں بس رہا، اللہ کا رسول نہیں بس رہا، جنت اور جہنم کا تصور موجود نہیں ہے، اس لیے قدم بہک گئے، راستوں سے بھٹک گئے، ترتیب ساری الٹی ہو کے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے، تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے۔ جہاں آپ کی ساری زراعت فیل ہو جائے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اس کے لیے دعا کر دو۔ تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لہ فی عمرہ ومالہ، اللہ اس کے مال میں عمر میں برکت دے دے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگی دے دی کہ اب میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اللہ کے نبی نے لمبی عمر کی دعا دی، اور ساری دنیا میں کھجور کا پھل سال میں ایک دفعہ پھلتا ہے، کھجور کا درخت، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا، سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس، نہ کچھ، صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے۔ سلمان فارسی آئے کہ یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر، کا کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائیں پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے، وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چڑھ چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی۔ تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر، اچھا چلو مجھے لے چلو۔ 3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا، تو انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف باغ تو نہیں ہے، وہ خالی جگہ ہے وہاں موجود۔ تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے، کھجور اٹھاتے لگا دیتے، سال کے اندر اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگے، صرف 1 سال میں۔ ایک کھجور اٹک گئی، کہا یا رسول اللہ ایک کھجور نہیں اٹکی، کہا کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی۔ کہ تیرا بھلا تو نے کیوں لگائی تھی؟ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی۔ اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے۔ زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے۔ بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی۔ زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے۔ تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے۔ اہتزت جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئیں کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟
کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے۔ تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی ہی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے۔ ان اصبح ماؤکم غورا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا۔ ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے۔ کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا، بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ سالار لشکر تھا، جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول دے۔ صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا جی ہم ہتھیار ڈالتے۔ کیا ہوا؟ کہا رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں۔ دھس ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھنسے کو نکال دیں۔ حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم۔ وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دے، وہ تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ۔ تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا، تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی، تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آ گیا، خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھنسا دیا۔ ایک شخص جا رہے، ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں، راستے میں تھے جنگل میں، پیاس لگی، پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے، دیکھا تو پانی نیچے، تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا، تب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں، پیاس سے جان جا رہی۔ اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا، ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا۔ تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا، تو ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے یہ ہو گیا۔ تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا، اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا، اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے، تحقیق کے، ترتیب کے انداز اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا۔ نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں، ریسرچ کر رہے ہوں، تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے، اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو، اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو، تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ اب ہمارے لیے حکم ہے بند اذان باہر دینے کا حکم ہے، مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے، باہر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا، ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ حی علی الصلاۃ کے بعد اب نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی تاجر، نہ زمیندار، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ،
آؤ نماز کی طرف. یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے 2 جملوں میں دیا گیا، حی علی الفلاح، آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی. میں چند دن پہلے گیا تھا، ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا. ابن سینا رحمت اللہ علیہ، وہ طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا تھا. اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں. 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے، لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی، جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے، اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دے. سجدے میں پڑھ نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ، اے میرے رب میں جاہل ہوں، میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما. پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزیں ان پر کھلتی تھیں. اور ایسا وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں کہ آج بھی ان کے فن کو تسلیم کیا جاتا ہے، اتنی تحقیقات کے باوجود بھی. تو آپ بھائی بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. زراعت فرض کفایہ ہے، تجارت جائز ہے. تجارت کرنا جائز اور زراعت کرنا فرض کفایہ. اگر لوگ تجارت چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سارا طبقہ زراعت چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائیں گے. علامہ خزائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زراعت کے چھوڑ دینے سے لوگ گناہگار ہو جائیں گے. یہ فرض کفایہ، جیسے جنازہ سارے چھوڑ دیں تو مجرم ہو جائیں گے. تو زراعت فرض کفایہ ہے. بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں. قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے. سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور باغ ہے. اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا، معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے، میں زمین کھودتا ہوں، گوڑی کرتا ہوں. گوڑی کرتے نا اس زمانے میں ہاتھوں سے کرنا، تو یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں، بچوں کی روٹی کماتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند ہے. آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو، عین خوارہ وعرض خرارہ. چشمہ ہو ابلتا ہوا، زمین ہو سرسبز، او نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء. یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو. تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی. جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو. وہ ایک پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے، باپ دادے کی 591،
وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاش کر لیتے ہیں، 15-20 من 1 ایکڑ سے وہ ہوتی ہے۔ یہ اقسام نہیں تھیں، اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے۔ 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا، 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو اب یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے، اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی، اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے۔ ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی، وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے۔ اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ ان پہ 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے۔ لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے۔ اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جا ہی نہیں رہی، کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں۔ اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا، اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا۔ اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا ہے۔ میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے PhD تھے ارضیات کے، ایک جگہ کھانے پہ ان سے ملاقات، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے، ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے، وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ امریکن سنڈی بھی مر گئی، اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا۔ اب تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ویسے ہی نہیں آتی، وہ نہیں آئی، ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوا سوائے لشکری سنڈی کے۔ تو وائرس کا بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئیں، لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے، یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ،
بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے۔ وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی۔ ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے۔ ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے اس کے القابات سے نوازیں گے۔ جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا۔ جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا، نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے۔ کافر اور ہم میں فرق ہے، وہ جو مرضی کریں، اگر وہ دنیا کے اسباب کو ٹھیک استعمال کر لیں گے تو اللہ ان کے حق میں نتیجہ دے دے گا۔ وہ جو مرضی کریں، شراب پئیں، زنا کریں، جو مرضی کریں، سود کھائیں، اگر انہوں نے 2 اور 2 کو جمع کر دیا تو اللہ 4 کر دے گا۔ فرمانی کے ساتھ ان سے بھی زیادہ دنیا کے میدان میں محنت کریں گے تو اللہ ہمارے نتیجے بند کر دے گا۔ 2 اور 2 کو 4 بھی نہیں ہونے دے گا، بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تمہارا قانون اور ہے، ہم تمہیں تمہارے گناہوں پر دنیا میں جھٹکا دیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے تاکہ تم توبہ کرو۔ اور غیر مسلم کے لیے قانون ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں موت تک چھٹی دے دو، جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، ان کی اکٹھی پکڑ موت کے بعد ہے۔ تو اس وقت مخلصین کی محنت دنیا کے میدان میں بھی ہے، دین کے میدان میں بھی ہے۔ آپ کے ریسرچ کرنے والے مخلص ہو کر، جان کھپا کر، دن رات لگ رہے ہیں، اور دین کے میدان میں بھی مخلصین ہیں جو جان کھپا رہے ہیں، لیکن جو باہر کا مجمع ہے وہ باغی ہو چکا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ 100 میں 90 آدمی بے نمازی ہے، 95 آدمی بے نمازی ہے، 100 میں 5 آدمی اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملازم کو سامنے بیٹھے کو 5 دفعہ بلائیں، بات سنو بات سنو بات سنو، وہ 1 دفعہ سر اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعہ سورے فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ نہ ریڑی والا اٹھتا ہے، نہ سائنسدان اٹھتا ہے، نہ تاجر اٹھتا ہے، نہ مزدور اٹھتا ہے۔ 95 آدمی بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں۔ 700 دفعہ جس حکم کو قرآن میں پھیرایا گیا ہو۔ ایمان کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے، 700 دفعہ اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو 700 دفعہ جس حکم کو اتارا گیا اور پھر اسے توڑا جائے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر بطور تحفہ کے عنایت فرمایا، اور اس کی عظمت اور اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے 50 نمازیں دیں، دینی 5 ہی تھیں، 50 سے ابتدا کی، یہ بات بتانے کے لیے کہ بہت بڑا کام تمہیں دیا جا رہا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنے رب کی بندگی کرو۔ پھر گھٹاتے ہوئے 5 کٹھی کی دیر، چلو بھائی 45 معاف 5، 1 دفعہ گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے واپس جاتے تھے سدرۃ المنتہا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے۔ اللہ ہی نے سارا نظام چلایا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ملاقات کروا دی، کیا ہوا کہ 50 نماز، بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں واپس جائیں، کون پڑھے گا؟ واپس گئے، اچھا چلو بھائی 5 معاف ہیں،
پھر واپس آئے، کیا ہوا؟ 5 نہیں بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر 5 اور 5 اور 5 اور، جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ کوئی نہیں پڑھیں گے ایوب ریسرچ والے، واپس جائیں، 2-4 ہی پڑھیں گے، باقی سارے چائے پیتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ واپس جائیں، کہا نہیں اب مجھے شرم آتی، اب نہیں جاتا ہوں۔ آپ کو ڈر یہ تھا کہ 5 معاف ہو رہی، کہیں یہ بھی نہ معاف ہو جائے اور میری امت محروم ہو جائے۔ ظاہر باطن این عیانی ہو پیا سنی دے ہو نام فقیر